شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے شب گزشتہ رمضانی کسوٹی فرمائی۔ عاشقان ماہ رمضان اور اعتکاف کو اپنے ملفوظات سے نوازا، علم و حکمت سے بھرے مدنی پھول دیے۔ بعد ظہر و تراویح ہونے والے مدنی مذاکروں کی جھلکیاں آپ بھی دیکھیے۔ مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری۔ اگر کوئی سود خور فوت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے۔ جو بھی مسلمان دنیا سے رخصت ہو جائے اس کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے۔ تو سود خور جبکہ مسلمان ہے تو اس کے لیے بھی دعائے مغفرت کی جائے، بلکہ نماز جنازہ میں بھی تو دعا پڑھی جاتی ہے، جنازہ بھی اس کا پڑھیں گے تو اس میں بھی دعائے مغفرت ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، کپڑے وغیرہ تو صاف ہونے چاہیے، جو مکھیاں وغیرہ ہوتی ہیں، مکھیاں وغیرہ گندگی پر بیٹھتی ہیں، اس لیے تو جب ہمارے کپڑوں پر بیٹھتی ہیں تو اس کے لیے کپڑے خراب نہیں ہوتے کیا؟ نہیں، مکھی اگر نجاست سے اڑ کر سیدھی اپنے کپڑے پر آ کر بیٹھ گئی تب بھی کپڑے پاک ہیں۔ علماء نے لکھا ہے، بہار شریعت میں یہ مسئلہ ہے۔ بچوں کو دینی تعلیم دلوانے کے لیے والدین کو کتنی کوشش کرنا ہوگی؟ اگر ان کے قصبے یا دیہات جہاں وہ رہتے ہیں وہاں پہ کوئی ایسے ادارے نہ ہوں تو اب کیا کرے؟ وہ دینی تربیت شریعت کے مطابق اس کی پرورش تو کرنی ہے۔ اب ادارہ ہو یا نہ ہو، پچھلے بزرگوں کا تو ایک تعداد ہے جن کے مطلب حالات زندگی میں یہی ملتا ہے کہ ان کے والد نے ان کو پڑھایا، کسی کے دادا نے پڑھایا، کسی کو چاچا نے پڑھایا، اور اس طرح ان حضرات نے علوم دینیہ حاصل کیے، پھر سفر کیے بڑے ہو کر اور علوم حاصل کیے۔ اب اس طرف رجحان نہیں ہے، باپ اولاد کو دینی تربیت دینا چاہتا لیکن وہ خود دینی تربیت سے محروم ہوتا ہے، تو اس لیے وہ ادارے کی محتاجی تو رہے گی۔ ہر وقت وہ اگر ہے بھی تربیت یافتہ تب بھی اولاد کی تربیت کے لیے وہ وقت نکال نہیں سکتا، اس کی دنیاوی مصروفیات اس نے اتنی پال رکھی ہوتی ہیں۔ تو ایسی صورت میں جہاں پر دینی تربیت ہوتی ہو ایسی جگہ اس کو بھیج دیا جائے۔ تو اب بولا گیا ہم اپنی اولاد کو دور بھی نہیں کرنا چاہتے اپنے نظروں سے، تو پھر اب اس کا علاج میرے پاس کیا ہے؟ اس کو وہاں بھیجنا پڑے گا کہ وہاں اگر کوئی عزیز رشتہ دار جو آپ کے بچے کی دیکھ بھال کر سکتا ہے تو اس طرح بھی ترکیب ممکن ہے۔ بہرحال یہ کہ پوری کوشش کرنی پڑے گی کہ اس آیت پر عمل ہو جائے۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، مطالعہ کروائیں، مدنی چینل دکھائیں بچوں کو، یہ بھی تربیت کا حصہ ہے۔ آج مدنی مذاکرے میں خصوصی شرکت رینالہ خرد ضلع اوکاڑا پاک بخاری کابینہ، یہ او بی وین کے ذریعے شرکت، انٹرنیٹ کے لیے خصوصی شرکت میرپور خاص باب الاسلام سندھ پاکستان پاک نقش بندی کابینہ۔ نماز پنجگانہ میں صف اول کو افضل قرار دیا گیا، لیکن اس کے برعکس نماز جنازہ میں آخری صف کو افضل قرار دیا گیا ہے، تو اس کی شریعت میں کیا حکمت ہے؟ دو حکمتیں حضرت علامہ شامی قدس سرہ السامی نے بیان فرمائی ہیں۔ نماز جنازہ میں صفوں کا زیادہ ہونا یہ شریعت کو مطلوب ہے، شریعت کو پسند ہے، اور اگر پہلی صف کو افضل قرار دیا جاتا تو لوگ اس کو ترجیح دیتے کہ پہلی صف کی طرف سبقت کرتے، صفوں کی تعداد کی حکمت پوری نہ ہو پاتی۔ اور دوسری حکمت یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا میت کے حق میں شفیع یعنی سفارش کرنے والا ہوتا ہے، اور سفارش کرنے والے کے لیے آخری صف کو افضل قرار دیا گیا کیونکہ اس میں عاجزی اور تواضع زیادہ ہے، جس سے شفاعت کی قبولیت کی امید بھی زیادہ ہے۔ ایک اسپتال میں موجود ہیں، ایک وارڈ کے اندر گئے تو کافی تعداد میں مریض لیٹے ہوئے تھے، اور آنکھوں میں یہ منظر دیکھا کہ ایک مریض لیٹا ہوتا بیچارہ، اس کو پتہ نہیں کیا جھٹکا لگا، وہ نیچے گر پڑا۔ تو یہاں پر آ کے تو ایک کافی ایک عبرت ملتی ہے نا۔ اب یہ کہ اسپتال میں آنا ہوا تو پھر ایک ہمارے ایک نعیم بھائی ہیں، یہ ہمارے ساتھ ابھی موجود ہیں یہ، اور ان کے بیچارے یہ رکشہ چلاتے ہیں، اور رکشہ چلاتے چلاتے ان کے ساتھ جو ایک حادثہ درپیش ہوا، پیٹ میں بھی ان کے رگڑ آئی ہے،
اور پورا جسم جو ہے ان کا تقریباً جو ہے ڈیمیج ہوا ہوا ہے، بیچارے بہت پریشان ہیں۔ دکھ میرے کو اس بات کا ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ اور میں روزوں سے محروم ہوں، میرے لیے دعا کریں کہ میں جلد سے جلد صحت یاب ہو کر کے اپنے روزے پورے کروں۔ ہاں، اللہ پاک آپ کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے۔ ہمت رکھیے، لا باس طہور انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اس بیماری کو ترقی درجات کا سبب بنائے، گناہوں کا کفارہ بنائے، آمین۔ رمضانی کسوٹی، کیا آپ کی مرادش ہے انسانوں میں سے ہے؟ لا، آپ کی مطلوبہ شے کا تعلق کسی مقدس مقام سے ہے؟ لا۔ کیا آپ کی مرادش آسمانی کتاب میں سے؟ نعم۔ سبحان اللہ۔ کیا وہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی؟ لا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی تھی؟ لا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی؟ نعم۔ پاپا یہ نام بتانا چاہ رہے ہیں مدنی فیس کے ساتھ۔ پاپا کیا اس کتاب کا نام قرآن مجید ہے؟ جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔